ٹائم کا خیال رکھیے گا کیونکہ اب 10 منٹ رکھے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم اسپیکر، اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک معصومانہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ ٹریزری بینچوں پہ ہمارے جو مرد ایم پی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی چھاپا تو نہیں پڑ گیا؟ کیونکہ وہ حالات ایسے چل رہے ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کافی تعداد ہے ان حالانکہ کی۔ اب تو اسمبلی بھی سب جیل بن گئی ہے، تو خطرے کی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہیں سے پکڑیں گے، یہیں سے اندر کر دیں گے۔ آپ اسپیچ کریں اپنی۔ جی میڈم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم اسپیکر۔ میں اپنی گزارشات کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر الزامات اور پھر الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی حال اس ٹائم وزیر بلدیات صاحب کا ہے کہ وہ کراچی کی عوام کو پانی کے بدترین عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد اس کے بجائے معذرت کرتے، اپنی نشست سے استعفیٰ دیتے کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکا۔ انہوں نے وہی پرانے گھسے پٹے الزامات کا روز کی بنیاد پہ چرچا کرنا شروع کر دیا ہے کہ واٹر بورڈ میں ٹارگٹ کلر بھرتی ہوئے ہیں، واٹر بورڈ میں بھتہ خور بھرتی ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ بوریاں لگا کے پانی بند کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دلیل ختم، اب الزامات شروع، کام کرنا کچھ نہیں ہے۔ میڈم اسپیکر، میں سی ایم صاحب کے دو اعلانات پہ اپنی بات کروں گا کہ لاسٹ ٹینیور میں جب سی ایم صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں تعلیم میں ایمرجنسی لگاؤں گا، اور تعلیم شعبہ تعلیم میں یا وزارت تعلیم میں ایک خطیر رقم انہوں نے اس میں مختص کی، اور ایک مفکر دانشور ہمارے ایم پی اے بھائی کو اس کا وزیر لگایا کہ جب وہ گفتگو تقریر کرتے ہیں تو بہت ساری وہ باتیں دین اسلام کے حوالے سے بے ادبی کر جاتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اپنی خوشامد کے لیے۔ جناب میڈم اسپیکر، تعلیم میں ایمرجنسی کا انجام یہ ہوا کہ پورے سندھ کے اندر جو اسکولوں کی، کالجز کی، عمارتوں کی جو حالت زار ہے وہ گزشتہ پری بجٹ اسکیم میں جاوید حنیف بھائی نے بڑی تفصیل سے بتائی تھی۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ پورے تعلیمی ایمرجنسی میں پورے سندھ کے بچوں کو نقل مافیا پہ لگا دیا گیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ سندھ کے معصوم بچے اور وہ بچیاں جو پورے سال محنت کرتی ہیں، جن کے غریب ماں باپ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان بچوں اور بچیوں پہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ یہ محنت کر کے اپنا مستقبل سنواریں گی، لیکن نقل مافیا کو اتنا بے لگام کیا گیا کہ آج سندھ کے اندر وہ میرٹ کے بچے پیچھے چلے گئے، اور تعلیم کے نام پہ گدھوں کی بہت بڑی تعداد مارکیٹ میں آ گئی۔ یہ تھا وزارت تعلیم میں سی ایم صاحب کی ایمرجنسی کا نتیجہ۔ موجودہ حکومت میں جب سی ایم صاحب وزیر اعلیٰ بننے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں حلف اٹھاتے ہی پہلا کام پانی کی ایمرجنسی کا کروں گا۔ اس پانی کی ایمرجنسی کا انجام یہ ہے میڈم اسپیکر کہ کراچی کو 650 ایم ڈی ڈی کوٹا الاٹڈ ہے، اور اس ٹائم جب وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا تو اس ٹائم ہف ڈیم میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کراچی کو 100 ایم ڈی ڈی پانی نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے اینی کے نارتھ ایسٹ کراچی پمپنگ اسٹیشن سے نیو کراچی اور نارتھ کراچی کے غریب عوام کا پانی روک کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بھائی پانی کی قلت ہے، لہٰذا آپ تھوڑا سا صبر کریں اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لوگوں کو پانی دیا جائے۔
اور یہ حقیقت ہے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے، لہذا نارتھ کراچی اور نیو کراچی کی عوام نے وہ صبر کیا، اور وہ صبر 18 سے 25 دن پہ چلا گیا۔ آج اللہ کی مہربانی سے، آپ کی کارکردگی سے نہیں، اللہ کی مہربانی سے، عوام کی دعاؤں سے ہب ڈیم میں پانی بھر گیا ہے۔ آج ڈسٹرکٹ ویسٹ کو ہب ڈیم سے پانی ملنا چاہیے، اور نارتھ کراچی اور نیو کراچی کو عوام کو معمول کا پانی ملنا چاہیے۔ مقصد کہنے کا یہ ہوا کہ آج جس ٹائم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دعاؤں پہ 100 MGD کا پانی روز کی بنیاد پہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے اس کا کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے 12 کروڑ روپے جاری کیے گئے، ایک پائی خرچ نہیں ہوئی۔ حالے جی 65 MGD کا پانی مزید انہینس کرنا تھا کراچی کی عوام کے لیے، اس کے لیے 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے، ایک پائی خرچ نہیں ہوئی۔ ہب کینال جہاں سے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی عوام کو پانی ملتا ہے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کے پشتوں کو پختہ کرنے کے لیے 7 کروڑ روپے جاری کیے گئے، اس پر ایک پائی خرچ نہیں ہوئی۔ COD پیپری اینی کے فلٹر پلانٹ کی تباہی کا جو شکار ہے، اس کی بحالی کے لیے 47 کروڑ روپے خرچ کیے، ریلیز کیے گئے، ایک پائی خرچ نہیں ہوئی۔ یہ سارا کام واٹر بورڈ میں بھرتی MKM کے ٹارگٹ کلر اور بھتہ خور کر رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے اسی ایوان میں یہ اعلان کیا تھا کہ فروری 2019 کے اندر 100 MGD موٹروں کی جو انسٹالیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور کراچی کے شہریوں کو پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ پھر خود ہی وزیر موصوف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے واٹر بورڈ کے لوگوں نے بیوقوف بنایا اور مجھے غلط ٹائم دیا، اب جون کے اندر 100 MGD کی موٹریں لگ جائیں گی اور پانی کراچی کا بہتر ہو جائے گا۔ میڈم اسپیکر، میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ نومبر اور دسمبر تک بھی وہ موٹریں نہیں لگیں گی، اور 65 MGD جو مزید اضافہ کراچی کے لیے ہونا تھا، اس پہ تو کام ہی ختم ہو گیا ہے۔ کراچی کی عوام نے، واٹر بورڈ کے افسران نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ اس رمضان کی ہمیں تیاری کی ہوئی ہے، اس رمضان میں کراچی کی عوام اپنی عبادتیں بھرپور طریقے سے کریں گی، ہم پانی کی سپلائی کو بہتر کریں گے۔ لیکن افسوس در افسوس، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، لوگوں نے پانی کی تلاش میں، میڈم، رات بھر عبادت کرنے کے بجائے پانی کی تلاش میں گزارے۔ میری بوڑھی مائیں، عورتیں، جوان، بزرگ پوری رات اور دن کراچی کی گلیوں میں مارے پھرتے رہے۔ یہ سب MKM کے ٹارگٹ کلر اور بھتہ خوروں نے کیا تھا بقول وزیر موصوف کے، کیونکہ دلیل اب ختم ہو چکی ہے، اب الزامات کی سیاست شروع ہو گئی ہے، جس طرح جماعت اسلامی ماضی میں کراچی میں کرتی تھی۔ آج پیپلز پارٹی نے وہ وتیرہ اختیار کر لیا ہے۔ میڈم اسپیکر، ایک بات میں آپ کو اس ایوان پہ بتا دوں کہ کربلا کے میدان میں جو پانی پی رہے تھے، جو دریائے فرات پہ قبضہ کیے ہوئے تھے، وہ مر گئے، اور جو پیاسے تھے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آج تم کراچی والوں کا پانی کیوں بند کر رہے ہو؟ تم پانی بند کرو، کراچی کے لوگ پیاسے ہیں، لیکن یہ زندہ رہیں گے، تمہارا وجود نہیں رہے گا۔ میڈم اسپیکر، یہ اربوں خربوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ کراچی کی عوام کو پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ یہ مصنوعی قلت اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ لوگ روڈوں پہ آئیں۔ MD واٹر بورڈ نے ایک حکم نامہ جاری کیا، درخواست کی وزارت داخلہ کو، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ وزیر موصوف کی ہدایت پہ کری یا خود کری، کہ رینجرز کو کراچی کے مرکزی آفس میں واٹر بورڈ کے
اور پمپنگ اسٹیشنوں پہ لگایا جائے تاکہ عوام جو مظاہرہ کر رہی ہے پانی کی قلت پہ ان کو کنٹرول کرے۔ مقصد یہ کہ آپ مارو بھی اور رونے بھی مت دو، مقصد پانی بھی مت دو اور عوامی مظاہروں پہ بھی پابندی لگاؤ۔ یہ سازش ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے خلاف۔ یہ پیپلز پارٹی اپنی پریشانیوں میں جو پھنسی ہوئی ہے، اپنی ڈکیتیوں میں جو پھنسی ہوئی ہے، اب وائنڈ اپ کر اس لیں، کو ٹائم ہونے بچانے والا کے ہے لیے آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو عوام کے سامنے کرنا چاہتی ہے تاکہ کراچی کا وہ امن جو بڑی مشکل سے کنٹرول ہوا ہے، اس کنٹرول امن کو ان پانی کی قلت کر کے روڈوں پہ عوام کو لایا جائے تاکہ وہ تصادم ہو اور ان کی طرف سے توجہ بڑھے۔ یہ کارکردگی متاثر کیوں ہے حکومت کی؟ یہ کارکردگی متاثر اس لیے ہے کہ گزشتہ 1 سال سے سلطنت زرداریہ کے یہ ہواری وزراء جو پوشاکیں اور فخرے دولت لینے کے لیے، جی حضوری کرنے کے لیے، اپنے ماسٹر مائنڈ آقاؤں کی ڈکیتیوں کو چھپانے کے لیے، ان کے ڈاکوں کو چھپانے کے لیے، ان کے جعلی اکاؤنٹس میں عوام کے خربوں اربوں کو بچانے کے لیے ان کی ساری توجہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ عوام کو کوئی درد نہیں ہے۔ آخر میں صرف میں یہ بولوں گا کہ اللہ کے واسطے کراچی کو پانی دو، ورنہ کراچی کے عوام پیاسے رہ کے بھی زندہ رہیں گے، تمہارا وجود نہیں رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ راجہ اظہر